بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو تمام عزتوں، تمام شہرتوں، تمام دولتوں اور تمام اختیارات کا مالک ہے۔ اس کے سوا کوئی تھا، کوئی ہے اور نہ کوئی ہوگا۔ یہ جب کبھی آپ مجھے یہ جملہ بولتے ہیں میرے بارے میں کہ اللہ نے مجھے عزتیں دیں تو میں خوف سے کانپ جاتا ہوں۔ ایک دن میں سو رہا تھا اور نیند اس طرح تھی کہ میں کوئی 80% سویا ہوا تھا اور 20% جاگ رہا تھا، تو مجھے آواز آئی اور تمام ہی عزتیں اللہ کے لیے ہیں۔ میں بڑبڑایا اسی نیند کے عالم میں، بے شک آواز اس سے زیادہ درست ہوئی۔ تمام ہی عزتیں اللہ کے لیے ہیں۔ میں پھر بڑبڑایا، میں نے کہا اس میں کوئی شک ہے؟ آواز اس سے بھی زیادہ درست ہوئی۔ اب خاموشی اختیار کر لیجیے گا پلیز۔ تمام ہی عزتیں اللہ کے لیے ہیں۔ میں اٹھ کے بیٹھ گیا۔ میرے آس پاس کوئی نہیں تھا، لیکن میں جانتا ہوں کہ میرے آس پاس کوئی تھا۔ مجھے لگا آج کچھ بڑا بول دیا ہے، شاید بڑا نمازی نہیں ہوں۔ اٹھا، وضو کیا، نماز پڑھی اور جانے بغیر کہ کیا بولا تھا معافی مانگی۔ تو جب بھی آپ یہ کہیں کہ اللہ نے مجھے یا آپ کو عزتیں دی ہیں تو ڈر جائیے، یہ مت کہیے اللہ نے ہمیں ذلتوں سے بچا لیا ہے۔ ڈسکا والوں کو میں اس طرح سلام پیش کرتا ہوں، کوئی میرا دل چیر کر آپ کو بتائے کہ حجاز مقدس کی مٹی کے بعد میں ڈسکا کی مٹی کا احترام کرتا ہوں۔ آج میں کسی کے کہنے پر نہیں آیا، میں ڈسکا کی وجہ سے ڈسکا آیا ہوں۔ مجھے سگریٹ دے دیجیے، مجھے اجازت دیجیے، میں سگریٹ پیتا رہا ہوں تاکہ آپ کی اب سے بات ہوتی رہے۔ یہاں بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ ڈسکے سے میرا تعلق کیا ہے۔ میں پڑھے لکھوں کے شہر لاہور میں پیدا ہوا اور ڈسکا کے ان پڑھوں سے میں نے تعلیم حاصل کی۔ لاہور کے پاس یہ فیض ہے کہ اس نے خلیل الرحمن قمر کو جنم دیا تھا۔ ڈسکا کے پاس ڈسکا پر یہ مہربانی ہے کہ اس نے خلیل الرحمن قمر کی تربیت کی تھی۔ ابھی جب میں اترا تو مجھے کسی ہوٹل میں لے جایا گیا جہاں مجھے کھانا کھلایا گیا، تو میں نے پوچھا یار اچھا ہوٹل تھا، یہیں پہ پروگرام کر لیتے۔ تو واپس آ کے مجھے ایک شخص نے یہاں کان میں بتایا کہ خلیل صاحب یہ ہوٹل یا یہ جگہ ٹھیک اس جگہ پر ہے جہاں سے ڈسکا سے 2 سڑکیں جاتی ہیں، ایک کوئیں کی وایا سیالکوٹ اور ایک وایا سمبڑیال۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے خلیل الرحمن قمر سائیکل پر بیٹھ کر 20 کلومیٹر دور جایا کرتے۔ وہ 20 کلومیٹر نہ آپ اس کی ماہیت کا اندازہ کر سکتے ہیں، نہ اس کی اساس کا۔ وہ سائیکل پر چلتے ہوئے میرے پیر وہ تربیت کر رہے تھے خلیل الرحمن قمر کی، وہ سکھا رہے تھے،
محبتیں چیز کیا ہوتی ہیں. میں جانتا ہوں آج کی یہ تقریر جو ہے وہ فی الفور جب یہ اپلوڈ ہوگی تو میری بیوی دیکھے گی اور میرے ساتھ جو سلوک کرے گی آپ اندازہ نہیں کر سکتے. لیکن اس سے عاجزانہ معافی کے ساتھ آپ لوگوں نے بڑی غلطی کی، مجھے ڈسکا بلا لیا ہے. میں ڈرتا تھا ڈسکا آتے ہوئے. ایک دو بار گزرا ہوں تو بس ایسے ہی گزرا ہوں جیسے کسی. کیا کرتے ہو یار؟ میں کب دوبارہ آؤں گا مجھے نہیں معلوم. یہ وقت ضائع نہ کیجیے. میں جب سے آیا ہوں پوری طاقت اور ہمت کے ساتھ اپنے آپ کو روک رہا ہوں کہ میری آنکھوں سے آنسو نہ نکل آئیں. یہاں سے کچھ فاصلے پر آدم کے ہے. مجھے کوئی ڈسکے کے رستے بتا رہا تھا، ڈانٹا میں نے اس کو، ڈاکٹر ہے میرے. میں نے کہا بس کرو یار، اے تے ہن تھوڑیاں سڑکاں بن گئی ہیں، ورنہ میریاں تے اکھاں تے پٹیاں بند ہو تے میں ڈسکے تک جان دے ٹوئے یاد. آدم کے سے 2 میل دور ہے میری نانی کا گاؤں پانو پنڈی. وہ ہے میری یونیورسٹی. وہاں پڑھا ہے خلیل الرحمن قمر، اور اس کی مٹی کا ایک ایک ذرہ ایچسونین جیسی بڑی عمارتوں سے بڑا ہے. وہاں میرے ساتھ 12 ٹینی کھیلتے ہوئے میرے بزرگ وہ تھے میرے پروفیسر اور استاد. وہ جو باتیں کیا کرتے تھے میں غور سے سنا کرتا تھا. ان باتوں نے ترتیب دینا شروع کیا مجھے، اور پھر لا کر وہاں کھڑا کر دیا جہاں آپ غلطی سے سمجھتے ہیں کہ مجھے عزت مل گئی. اس تربیت نے مجھے سکھایا کہ میں اللہ سے کیسے مانگوں کہ اللہ تو مجھے ذلتوں سے بچائے رکھنا. اس سے کچھ فاصلے پر جام کے چیمہ ہے. وہاں میرے ماموں رہا کرتے تھے. میرے سگے ماموں نہیں تھے وہ. وہیں ان کے گھر میں بیایا گیا، اور اللہ کرے لوگ ان کی طرح ہوں. جب میں اچھا آدمی لکھتا ہوں تو اپنے ماموں کو لکھتا ہوں. میری نگاہ بار بار، میں نے ان کو منع کیا کہ دروازہ بند کر دیجئے، میں ڈرتا ہوں یہاں سے گزرتے ہوئے ٹریفک کو دیکھ کر. یہی وہ رستے ہیں جہاں سے میں آیا جایا کرتا تھا، اور روز آتا تھا میں یہاں ڈسکا، یاد رکھیے گا، اور روز یہاں سے ذلیل ہو کر واپس جاتا تھا. ان کو بھی سلام جو مجھے ذلیل کیا کرتے تھے. وہ چلے گئے، ڈسکا باقی رہ گیا. محبتیں باقی رہ گئیں. انہوں نے سب کو مار ڈالا، ان سے محبت نہیں مری. بہت لکھا میں نے، اور یہ بھی نہ کہا کیجیے کہ کیا لکھتا ہے خلیل الرحمن قمر. اللہ کے واسطے کہا کیجیے کیا دیتا ہے وہ خلیل الرحمن قمر کو. میں کہاں ہوں رائٹر، اللہ کی قسم منشی ہوں اس کا. وہ دیتا ہے، میں قلم سے لکھ دیتا ہوں. اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، وہ نظم جس پر میری بیگم نے بڑی بے عزتی کی تھی میری، میں 3 لکس ایوارڈ لے رہا تھا
وہاں پڑھی میں نے. میری شہرت میرا ڈنکا میرے اعزاز کا سن کر، آج اس نظم کے معنی سمجھ آ جائیں گے آپ کو. میری شہرت میرا ڈنکا میرے اعزاز کا سن کر، کبھی یہ نہ سمجھ لینا میں چوٹی کا لکھاری ہوں. میری شہرت میرا ڈنکا میرے اعزاز کا سن کر، کبھی یہ نہ سمجھ لینا میں چوٹی کا لکھاری ہوں. میں بزنس مین ہوں جانم، میں چھوٹا سا بیوپاری ہوں. میری آڑت پہ برسوں سے جو مہنگے دام بکتا ہے، میری آڑت پہ برسوں سے جو مہنگے دام بکتا ہے، وہ تیرے غم کا سودا ہے. تیری آنکھیں، تیرے آنسو، تیری چاہت، تیرے جذبے یہاں شیلفوں پہ رکھے ہیں. تیری چاہت، تیری آنکھیں، تیرے آنسو، تیری چاہت، تیرے جذبے یہاں شیلفوں پہ رکھے ہیں. وہی تو میں نے بیچے ہیں. تمہاری بات چھڑ جائے تو باتیں بیچ دیتا ہوں. تمہاری بات چھڑ جائے تو باتیں بیچ دیتا ہوں. ضرورت کچھ زیادہ ہو تو یادیں بیچ دیتا ہوں. تمہارے نام کے صدقے بہت پیسہ کمایا ہے. نئی گاڑی خریدی ہے، نیا بنگلہ بنایا ہے. مگر کیوں مجھ کو لگتا ہے، مگر کیوں مجھ کو لگتا ہے میرے اندر کا بیوپاری تمہیں کو بیچ آیا ہے. میں بزنس مین ہوں جانم، میں بزنس مین ہوں جانم. ڈسکا سے جو سڑک سمبڑیال جا رہی ہے، مجھے یاد ہے، جو میرے ہم عمر ہیں وہ جانتے ہوں گے، ان دنوں یہاں لاریاں چلتی تھیں اور بسوں کو ہم غور سے دیکھا کرتے تھے. وہ نئی نئی ایجاد تھی شاید ہمارے لیے. سب سے پھس پھسی اور گھٹیا بسیں وایا سمبڑیال سیالکوٹ جایا کرتی تھی. ایسے کیا مجھے کوئی چیلنج کرے گا اس بارے میں؟ دن میں کبھی آ جاتے میں اور ایک شخص جو میں کبھی بھول نہیں پاؤں گا. کبھی میں نے دوست کی ڈیفینیشن لکھی اس سے پہلے کہ میں اس کا نام لوں. میں نے لکھا کہ میں ایک ہی وقت میں خدا اور دوست کو ڈھونڈنے نکلا. سوچا خدا اگر پہلے مل گیا تو اس کے ساتھ مل کر دوست کو ڈھونڈوں گا. ہوا یہ کہ دوست پہلے مل گیا اور خدا کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں رہی. اللہ کی قسم میری اس ڈیفینیشن پر آج تک ایک دوست پورا اترا. بھکڑوال کا رہنے والا ڈاکٹر مقصود. اللہ اس کو جنتوں میں گھر دے. 2 سال پہلے ایکسیڈنٹ میں وہ چلا گیا دنیا سے. اور مجھے یاد ہے میں جب اس کے جنازے پر کھڑا تھا تو میری منتیں کی جا رہی تھی اس کا منہ دیکھ لو. اور میں نے کہا چل رہے اس کا مرے ہوئے کا منہ نہیں دیکھوں گا. اس کو اگلی بار بھی جب ملوں گا تو وہاں حشاش بشاش ملے گا انشاءاللہ. یہاں وہ جو صدقے تمہارے کا پیریڈ ہے وہ 4 سے 5 مہینے پر محیط ہے اور زیادہ وقت سردیوں کا ہے.
تو یہاں پر سائیکل رکھ کے ہم پہنچا کرتے تھے. ڈاکٹر مقصود میرے ساتھ ہوا کرتا تھا، اور سردی، وہ بلا کی سردی میں اتر کر 3 کنوں کے جوس کے گلاس پیا کرتا تھا، کیونکہ یہاں سے وہاں تک جانے کا سفر میں نے سائیکل چلانی ہوتی تھی، کیونکہ واپسی پر مجھ سے آیا نہیں جاتا تھا. تو پھر میں اس برق رفتاری سے سائیکل چلاتا ہوا اس منزل ناتمام تک پہنچتا تھا، جہاں اگلے 15-20 منٹ میں ذلت اور رسوائی کے بعد ہم واپس لوٹ آیا کرتے تھے. یہ یادوں کی بھی ایک پھوڑی ہوتی ہے. آج میں اس پھوڑی پر آیا ہوا ہوں، تو اس احترام میں خاموش رہیے. میں جانتا ہوں میں اپنے آپ کو بولنے سے روک نہیں پاؤں گا، اور میری بیگم میری بےعزتی سے مجھے روک نہیں پائے گی، لیکن آج شہادت کا وقت ہے خلیل الرحمن کا. وہ کیا تھا علامہ صاحب کا شعر؟ شہادت ہے مقصود و مطلوب مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. آج اس کے مطالب سمجھ آ رہے ہیں مجھے. پانو پنڈی میں میری نانی تھی، میری سہیلی. اللہ جانتا ہے نہ لڑکیوں کی ایسی کوئی سہیلی ہوئی ہے، نہ کسی مرد کی کوئی ایسی سہیلی ہوئی ہے. وہ مجھے کھیلو کہہ کے پکارا کرتی تھی. میرے ماموں مجھے گوگی پتر کہتے تھے. ڈسکا کی فضاؤں میں یہ آوازیں آج بھی گونجتی ہوں گی، اور یہ مرتے دم تک گونجتی رہیں گی، میں آپ کو بتاؤں. اس سارے کھیل کے بعد وہ کھیل میری تربیت کا ایک لمبا وقت تھا، جو مجھے محبت کے معنی سکھا رہا تھا. وہیں مجھے معلوم پڑا کہ محبت بزدلوں کا، رونے والوں کا نام نہیں. محبت تو طاقت دیتی ہے آپ کو، اور محبت کے ساتھ یہ لفظ جوڑنا کہ یہ کامیاب ہو گئی یا ناکام ہو گئی، گھٹیا لوگوں کا کام ہے. محبت جب ہو جاتی ہے کامیاب ہو جاتی ہے. تو میں وہ کامیاب آدمی ہوں. اگر میری کامیابی کبھی مجھے لکھنا پڑے تو صرف یہ لکھوں گا کہ میں وہ شخص ہوں جو محبت میں کامیاب ہو گیا تھا. میں نے طاقت حاصل کی اس سے. اس طاقت نے پرورش کی ایک غریب بچے کی، اور اس کو خلیل الرحمن سے خلیل الرحمن قمر بنا گئی. مجھے شرم آتی ہے ان لوگوں کے اوپر، خصوصاً برائلر کھانے والی اپنی نئی نسل کے اوپر. میں برائلر اس لیے بار بار چیختا ہوں کہ کسی دن آپ کو سمجھ آ جائے. ہمارے بڑے مشہور ایڈوکیٹ ہیں صدیق صاحب، کہ اظہر صدیق صاحب. انہوں نے مجھے ایک دن کہا، اس پر بات چھڑ پڑی، تو مجھے کہتے ہیں خلیل صاحب میرے ابا جی کہندے نے جنہاں کو آپ ہی نہیں ٹوریا جاتا انہوں نے تانوں کی ٹورنا ہے.